نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ اللهم أرنا الأشياء كما هي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين انتہائی عزت و احترام کے لائق قابل تکریم معزز و محترم سامعین اکرام 1445 ہجری کا سال طلوع ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے یہ سال بابرکت کرے اور سب کے لیے اسے امن اور سلامتی کا سال بنائے۔ آج محرم کی 2 تاریخ ہے اور محرم کی 10 تاریخ کو راکب دوش مصطفیٰ شہزادہ گلگوں کبا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اعوان و انصار کے ساتھ کربلا کی زمین میں، کربلا کے میدان میں شہادت عظمیٰ
کے منصب پر فائز ہوئے، اور محرم جب شروع ہوتا ہے تو ہر مسلمان جو ہے وہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے کرب کو ضرور محسوس کرتا ہے۔ سامعین محترم، دین کے معاملے میں انسان کو چاہیے کہ وہ دوسروں کے بارے میں اچھا گمان کرے۔ مراد یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات سے عداوت رکھتا ہے یا وہ آپ سے بغض رکھتا ہے تو وہ تو اچھا انسان بھی نہیں ہے، باقی باتیں تو بہت بات کی ہیں۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، اور میں اکثر آپ سے کہتا رہتا ہوں کہ سوشل میڈیا کے فوائد بھی ہیں، لیکن فوائد سے بہت کم لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جو اقبال نے یورپ کے بارے میں کہا تھا کہ یورپ کی تہذیب کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو یہ ہے کہ وہاں پر عیاشیاں ہیں، بے پردگی ہے، آزادی ہے، اور ایک حفظ پرست انسان کو زیادہ مواقع ملتے ہیں۔ اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ یورپ جو ہے وہ جس بھی چیز میں تحقیق کرتا ہے تو پھر وہ بہت دور تک تحقیق کرتا ہے۔ یہ جتنی آپ ایجادات دیکھتے ہیں ان میں سے اکثر جو ہے یہ اس دور میں کم از کم یورپ سے ان کی شروعات ہوتی ہیں۔ لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ اللہ ماشاء اللہ ہمارے لوگوں نے ان کا پہلا پہلو تو لے لیا جس میں انہیں آزاد خیالی مل گئی، جس میں انہیں اپنے خواہشات کی تکمیل نظر آئی، وہ تو لے لیا، لیکن جو محنت کرنے کا پہلو تھا وہ ہم نے چھوڑ دیا۔ اسی طریقے سے سوشل میڈیا پر بھی بہت کچھ آ جاتا ہے، تو اس کے فوائد سے شاید بہت نسبتاً بہت کم لوگ فائدہ اٹھاتے ہوں گے، لیکن اس سے ہر طرح کی برائیاں بھی بہت زیادہ پھیلی ہیں۔ ان میں ایک چیز یہ ہے کہ جو لوگ جو فتنے اپنی موت آپ مر گئے تھے، جن کا نام ایک گالی کی حیثیت اختیار کر گیا تھا، وہ بھی اپنے دلائل دیتے ہیں آ کے، اور کیونکہ لوگوں کے پاس اپنی معلومات نہیں ہوتی اس لیے وہ یا تو یہ سمجھتے ہیں کہ بس آج تک تو ہم پتہ نہیں کہاں رہے ہیں، حق تو یہ اب ہمارے سامنے آیا ہے۔ تو بڑی عجیب و غریب قسم کی صورتحال ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اہل سنت ہیں، حضرت مجدد پاک فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی مجھے فرمایا کرتے تھے کہ اہل بیت کے ساتھ محبت رکھا کرو، اس سے انسان کی روح بڑی آسانی سے نکلتی ہے۔ کہتے ہیں جب میرے والد کا ان پر ایک استغراق کی کیفیت طاری ہوئی آخری وقت میں، تو میں حاضر ہوا اور میں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ یہ بات فرمایا کرتے تھے، تو اب آپ کیا فرماتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں اب بھی اہل بیت کی محبت میں غرق ہوں، وَمَحَبَّتِ اہل بیت سرمایہ اہل سنت است، سرمایہ اہل سنت است۔
اور اہل بیت کی محبت اہل سنت کا سرمایہ ہے۔ سامعین محترم، ہر بندہ آزاد ہے، وہ جو چاہے نظریہ رکھے، اور ہمیں کسی سے محبت کے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور کسی کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ یہ اہل بیت سے ان کو کوئی استغفر اللہ محبت نہیں ہے، ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ تو محبت کے بھی کچھ پیمانے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں، نصارہ نے، عیسائیوں نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا، یا مسلمانوں سے کہا، آپ لوگ حضرت عیسیٰ کی توہین کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیسے توہین کرتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ تو اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے ان میں اپنی خاص روح پھونکی ہے، اللہ کا کلمہ ہے۔ کہنے لگے تم یہ کہتے ہو کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ ان کے نزدیک حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا ماننا حضرت عیسیٰ کی توہین تھی۔ اب وہ کہتے رہے، عیسائیوں نے کہا، وہ جو آیت نازل ہوئی تھی لَن يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ، کہ حضرت مسیح اس چیز کو عار نہیں سمجھتے کہ وہ اللہ کے بندے ہوں، اس پس منظر میں نازل ہوئی تھی۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ محبت کے نام پر اگر کوئی بندہ ایسا طریقہ اختیار کر لے جو اوور آل دین کے مزاج کے خلاف ہو تو ٹھیک ہے، ہر بندے کو آزادی ہے، لیکن اسے دوسروں کے بارے میں یہ رائے دینے کا حق نہیں ہے کہ میں ہی اہل بیت سے محبت کرنے والا ہوں اور میرے سوا کوئی اہل بیت سے محبت کرنے والا نہیں ہے۔ اب جو نصیریہ ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا مانتے ہیں، وہ بھی تو اپنے خیال میں محبت ہی کرتے ہیں نا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی زندگی کا پل پل اپنے رب کو سجدے کرتے ہوئے گزرا، جب ان کو خدا مانا جائے گا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوشی نہیں ہوگی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دکھ ہوگا کہ یہ میرے نام پہ شرک پھیلا رہا ہے، میرے نام پہ گمراہی پھیلا رہا ہے۔ اس لیے آپ نے عبداللہ ابن سبا کو جلا دیا تھا۔ وہ آپ کے پاس آیا، اس نے کہا آپ خدا ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اس نے کہا نہیں، آپ خدا ہیں۔ آپ نے اسے توبہ کا موقع دیا، وہ نہیں سنبھلا، آپ نے اسے زندہ جلا دیا تھا کہ رجال کشی میں۔ جی، عبداللہ بن سبا۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ محبت کے بھی کوئی پیمانے ہوتے ہیں۔ سامعین محترم، اللہ تعالی ہمیں ہر اس شخص سے محفوظ رکھے جس کے دل میں اہل بیت کے بارے میں ذرا بھی میل ہو۔ ہم اس شخص کے بارے میں کوئی نرم گوشہ نہیں رکھتے جس کے دل میں اہل بیت کا بغض ہے یا اہل بیت سے دشمنی۔ اب آ جائیں جو باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آج میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سیدنا امام حسین کی عظمت مسلمات کی روشنی میں پہلے ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ اس کی ضرورت کیا ہے اور میری مراد کیا ہے۔ مراد یہ ہے کہ جو لوگ جو واقعی ناسبی ہیں، یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ جو بندہ بھی کسی کے مسلک سے وابستہ نہ اس کو وہ ناسبی کہہ دے۔ ناسبیت جو ہے نا، ناسبیت ایکچولی اہل بیت کی دشمنی کا نام ہے۔ حب صحابہ کا نام ناسبیت نہیں ہے، حب صحابہ کا نام ناسبیت نہیں ہے، ناسبیت اہل بیت کی دشمنی کا نام ہے۔ تو ایک تو وہ لوگ ہیں نا جو صحابہ کرام سے محبت کا کوئی دعویٰ کرے، اس کو کہہ دیتے ہیں کہ جی استغفر اللہ ناسبی ہو گیا۔ ان کو تو چھوڑو ان کے حال پر۔ جو ابو بکر و عمر کو نہیں مانتا اس سے کیا بات ہو سکتی ہے؟ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ناسبی ایکچولی وہ لوگ ہوتے ہیں
جو اہل بیت پہ طعن کرتے ہیں اور اہل بیت یا حضرت امام حسین کے مقابلے میں یزید کو سچ ثابت کرنے کے لیے دلائل دیتے ہیں. دلائل تو ان کے پاس بھی بڑے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے ان کا لٹریچر پڑھنے سے. دلائل ان کے پاس کیسے ہوتے ہیں؟ یعنی حقیقی میں دلائل نہیں ہوتے. دیکھیں میں آپ سے عرض کروں کہ تاریخ جو ہے نا، تاریخ قصور تاریخ کا نہیں ہے، قصور تاریخ پڑھنے کا ہے. مورخین نے اگر ایک بات لکھی ہے تو انہوں نے اس کی سند بھی لکھی ہے، اور پھر سند کے راویوں پر بھی بحث کی گئی ہے. اب پڑھنے والے کا کام ہے کہ وہ اگر کوئی تاریخ کی روایت پڑھے تو اس کے راویوں کو بھی دیکھے، اس کی حیثیت کو بھی دیکھے. تاریخ بھی وہ نہیں کہتی جو یہ لوگ کہتے ہیں. قصور تاریخ کا نہیں ہے، قصور تاریخ پڑھنے کا دعویٰ کرنے والوں کا ہے. اب مجھے بتائیے، پرابلم یہ ہے کہ ہماری تاریخ تو عربی میں ہے. آپ کوئی بھی تاریخ دیکھ لیں ہماری مسلمانوں کی عربی میں ہے، اور ہمارے جو تاریخ کے پروفیسر حضرات ہوتے ہیں اللہ ماشاءاللہ انہیں عربی آتی نہیں ہے. جس بندے کی اصل سورس تک رسائی نہ ہو وہ انصاف کیسے کرے گا؟ جس بندے کو انگلش نہ آتی ہو وہ شیکسپیئر پہ تبصرہ کر سکتا ہے؟ یہی تو یہاں پر پرابلم ہے کہ باقی ہر جگہ پہ ہم اس اصول کو مان لیتے ہیں لیکن دین کے بارے میں ہم آزاد ہو جاتے ہیں. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، بر صغیر پاک و ہند میں جو اس فتنے کی بنیاد رکھی گئی، یعنی آپ اگر اس سے پہلے بھی کوئی بات ہوگی لیکن جو زیادہ اس کو پھیلایا گیا وہ ایک کتاب سے رکھی گئی جو محمود عباسی نے لکھی تھی، اور اس نے وہ کتاب لکھ دی. اب جتنے بھی اس کے فالوور ہیں یا اس کے پیروکار ہیں وہ جس بھی نام سے کتاب لکھیں وہ 90% مٹیریل اسی کتاب سے لیتے ہیں. یعنی ایک بندہ ہوتا ہے نا، ایک کام کر دیتا ہے پھر اس کو فالو کیا جاتا ہے، کوئی ادھر ادھر سے کر کے بس اسی کو بیس بنا لی جاتی. میں نقل کفر نباشت کے طور پر بھی وہ باتیں نہیں دہرانا چاہتا جو اس بندے نے لکھی. میں آپ کو معذرت کے ساتھ جس پر اس نے کتاب کا اختتام کیا ہے نا وہ جملہ سنا دیتا ہوں، آپ سمجھ لینا اس کے پیچھے کیا ہوگا. اس نے آخر میں یہ لکھا ہے کہ ملت میں پھوٹ پڑتی ہے ہر کربلا کے بعد. خدا کا نام ہے یار، اے معزز علماء ان لوگوں کے جواب دو نا. اچھا پھر اس نے جو حضرت امام حسین پر طعن کیے ہیں، بخدا میرا دل نہیں چاہتا میں آپ کو بتاؤں. میں آپ کو اصولی باتیں بتانا چاہتا ہوں. اصولی باتیں کیا ہیں؟ مسلمات کیا ہوتے ہیں؟ مسلمات کسی بھی مذہب کے یا کسی بھی مکتبہ فکر کے، کسی بھی دین کے، کسی بھی تہذیب کے، مسلمات وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کو اس مذہب کو ماننے والے ایک مسلمہ حقیقت کے طور پر مانتے ہیں اور جس کے خلاف اس مذہب میں رہتے ہوئے بات کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی. لیکن دلیل کا کیا ہے؟ دلیل کا کیا ہے مجھے بتاؤ. دلیلیں کس کے پاس نہیں ہیں؟ جو بندے خدا کو نہیں ان کے پاس دلیلیں نہیں ہیں. جو بندے رسالت کو نہیں مانتے ان کے پاس دلیلیں نہیں ہیں. یہ قادیانیوں کے پاس دلیلیں نہیں ہیں، گھڑی ہوئی دلیلیں، حقیقی دلیلیں نہیں. حقیقی دلیلیں صرف حق کی ہوتی ہیں، باقی خواہشات کے لیے دلیلوں کو گھڑ لیتے ہیں، دلیل بنا کے پیش کر دیتے ہیں. میرے بھائی
بندے کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ ہر بندے کو جواب دے، اور وہ ہر بندے کو جواب دینا شروع کر دے۔ اب دیکھیں آپ سوشل میڈیا کھولیں، کبھی کوئی بول رہا ہوگا، کبھی کوئی بول رہا ہوگا، کبھی کسی پہ تان ہو رہا ہوگا، کبھی کسی پہ تان ہو، بندہ کس کو بندہ جواب دے گا؟ تو میرا ایک دوست ہے، وہ مجھے کہتا ہے دیکھو جی آج فلاں نے یہ کہہ دیا۔ میں نے کہا یار میری بات سن، ہر بندے کو جواب نہیں دیا جاتا، آپ اپنے مسلمات کو بیان کر دیں کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم اہل سنت ہیں پھر تمہیں ان چیزوں کو ماننا ہوگا۔ اگر تم اپنے آپ کو یہ کہو کہ میں اہل سنت میں سے نہیں ہوں پھر تم چاہو کہتے رہو، پھر بات کی بات ہے۔ جو بندے اپنے آپ کو اہل سنت کہیں گے اس کو تو اصولوں کو ماننا ہوگا۔ اب میں آپ سے عرض کروں، ناسبی بھی اپنے آپ کو اہل سنت ہی کہتے ہیں۔ جن لوگوں نے یہ فکر پھیلائی ہے نا وہ بھی اپنے آپ کو اہل سنت ہی کہتے ہیں، اور جتنے لوگوں نے یزید کے خلاف کام کیا، یزید کے حق میں کام کیا، وہ کوئی بھی اپنے آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ میں سنی نہیں ہوں، کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ بخاری صحیح کتاب نہیں ہے یا مسلم صحیح کتاب نہیں ہے۔ سامعین محترم، اس کی ایک بنیاد ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ اگر ایک بادشاہ کسی باغ سے ایک پھل توڑ لے نا، ویسے ہی جاتا ہو ایک آم توڑ لے، تو اس کا لشکر جو ہے نا وہ پورا باغ برباد کر دیتا ہے۔ یہ بیسک سوچ جو ہوتی ہے نا، یعنی حب صحابہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ اہل بیت سے بغض رکھنے لگے، یہ سنیت نہیں ہے کہ تم یہ کہو ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں اس لیے ہم اہل بیت کے بارے میں یہ نظریات رکھتے ہیں۔ نہیں، صحابہ اہل بیت کا احترام کیا کرتے تھے اور اہل بیت صحابہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ وہی بات ہے۔ یعنی وہ لوگ کہہ دیتے ہیں یہ کیا بات ہوئی، ظالم بھی اچھا ہے مظلوم بھی اچھا ہے، دیکھیں نا کیا جملے گڑے ہوئے ہیں۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ یہ مذہب اللہ کی قسم دلیلوں پر قائم نہیں ہے، جو جملوں پر قائم ہے، جملوں پر قائم ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی سنی یزید کی فیور میں نہیں ہے۔ اہل سنت کے عقائد کی کتابوں میں یہ بات درج ہے کہ یزید اہل بیت کا قاتل ہے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کے نمائندہ ہے۔ یہ اہل سنت کی کتابوں میں درج ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ وہی سوچ ہے، یعنی دیکھیں بندہ اس پہ غور نہیں کرتا، جو وہ کام کر رہا ہوتا نا۔ اقبال نے کہا تھا زمانہ ایک حیات ایک کائنات بھی ایک، زمانہ ایک حیات ایک کائنات بھی ایک، دلیل کم نظری ہے قصہ جدید و قدیم۔ یہ تم جو کہتے ہو نا ہم نے یہ کر دیا، تم نے کوئی نیا نہیں کیا۔ یہ سوچ ہمیشہ سے کسی نہ کسی رنگ میں رہتی ہے۔ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ جناب اگر اہل بیت کی شان بیان کی جائے تو صحابہ کی عظمت باقی نہیں رہتی، اور اگر کوئی یہ کہے کہ جب تک ہم صحابہ پہ تان نہ کریں اہل بیت کی عظمت باقی نہیں رہتی، میں کہتا ہوں یہ وہی سوچ ہے کہ جو لوگ اولیاء اللہ اور انبیاء اللہ کو بے یار و مددگار اور مجبور و مقہور ثابت کرنا چاہتے ہیں، ان کا نظریہ یہ ہوتا ہے جب تک مقربین کو بے بس ثابت نہ کر دیا جائے اللہ کی توحید ہی ثابت نہیں ہو سکتی۔ بے رقابت تن کی دنیا میں ہوتی ہے، من کی دنیا میں نہیں ہوتی۔ تن کی دنیا میں رقیب اچھا نہیں لگتا، اور من کی دنیا میں محبوب سے محبت کرنے والے سے بھی محبت کی جاتی ہے۔ یہ سوچ غلط ہے۔ پیر صاحب قبلہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ تم نعتیں بڑی پڑھتے ہو لیکن حمد نہیں پڑھتے، نعتیں بڑی پڑھتے ہو حمد نہیں پڑھتے۔ آپ فرماتے تھے چلو اگر بالفرض ہم آپ کی بات مان بھی لیں
پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے. فرض کریں ہم مان لیں, تو جب ہم حمد پڑھیں گے تو ہم کیا کہیں گے؟ حمد کیا؟ اللہ کی تعریف کرنا. ہم یہی کہیں گے اللہ وہ ہے جس نے آسمان بنایا, اللہ وہ ہے جس نے زمین کا فرش بچھا دیا, اللہ وہ ہے جس نے قطرہ آب سے انسان کی تخلیق کر دی. یہی ہے نا حمد. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب وہ ہے جو مصطفیٰ کا خالق ہے, جو اس ذات کا خالق ہے کہ جن کا اشارہ ہو جائے تو چاند شک ہو جاتا ہے اور ڈوبا ہوا سورج پلٹ آتا ہے, تو اس سے بڑھ کر اللہ کی توحید کیا ہوگی, اللہ کی حمد کیا ہوگی؟ بھائی بات یہ ہے کہ یہ کنسیپٹ غلط ہے. مقربین الہی کی عظمت کو بیان کرنا یہ اللہ کی توحید کے منافی نہیں ہے, یہ میرے رب کی عطاؤں کا ہی بیان ہے. تو تل ملک من تشاء, ملک اللہ نے دیا ہے, جس کو اللہ دے اور بندہ کہ اللہ نے کچھ نہیں دیا, تو یہ توحید نہیں ہے, یہ میرے رب کی دین پر اعتراض ہے. یہ بیسک کنسیپٹ غلط ہے. سامعین محترم, بس یہی چیز یہاں ہے. تو یہ قیاس ہی غلط ہے. بات یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی بندہ جو بھی دلیلیں گڑھ کے لے آئے, میں مثلا آپ کو عرض کروں کہ مسلمات ہوتے کیا ہیں, اور یہ بڑے ضروری ہیں, بڑے ضروری ہیں بندے کو اپنا عقیدہ مضبوط کرنے کے لیے. مثلا مسلمانوں کا ایک مسلمہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے. اب مجھے بتاؤ کہ جو بندے اللہ کو نہیں مانتے, ملحد, نیچری, کیا ان کے پاس دلیلیں نہیں ہوتی اس چیز پر کہ کوئی خالق نہیں ہے؟ اب کوئی بندہ ان کی دلیلیں پڑھ لے اور پھر کہے ہوں تو میں مسلمان لیکن میں اللہ کو نہیں مانتا, آپ اسے کیا کہیں گے؟ کہ جب تو مسلمان ہے تو وہ اللہ کو ماننا پڑے گا, یہ تو اسلام کی بنیاد ہے. مسلمانوں کے مسلمات میں سے ہے کہ قرآن مجید محفوظ کلام ہے. قرآن مجید کا ایک لفظ بھی تبدیل نہیں ہوا اور نہیں تبدیل ہو سکتا. یہ مسلمانوں کے مسلمات میں سے. اب ایک بندہ جو ہے وہ کوئی اپنے عقلی گھوڑے دوڑائے اور پھر کہے جی میں ہوں تو مسلمان لیکن میں قرآن کو محفوظ نہیں مانتا, آپ اسے کیا کہیں گے؟ ہم اسے کہیں گے بھائی اصولی بات ہے, اگر تو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تجھے مسلمات کو ماننا ہوگا, یا پھر تو یہ کہہ دے کہ میں مسلمان نہیں ہوں, پھر ہم تجھ سے لاجے کھلی بات کریں گے. تو مسلمات وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ اس مذہب کو مانتے ہوئے, اس مکتبہ فکر کو مانتے ہوئے ان کا انکار نہیں ہو سکتا. سامعین محترم, انبیاء معصوم ہیں. یہ ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, یہ مولویوں نے بنا لی یہ باتیں. اگر یہ مسلمات مولویوں نے بنائے تو کب سے پیغمبر بن گیا ہے؟ تو بھی تو مولوی ہے نا. بس بات کیا ہے, تیرے پاس وسائل زیادہ تھے, تو نے زیادہ اپنی بات کو پھیلا دیا. تو بھی تو مولوی ہے, تو کون سا پیغمبر ہے؟ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ جناب یہ عقائد نسوی کو کوئی قرآن ہے, میں کہتا ہوں بالکل عقائد نسوی قرآن نہیں ہے, لیکن تیری بات کون سی قرآن ہے؟ تیری بات بھی تو قرآن نہیں ہے نا. لیکن یہ بات تو مان کہ جو مرتبہ اور مقام اللہ تعالیٰ نے امام نسوی کو دیا تھا تو اس کی گرد راہ کو نہیں پہنچ سکتا. تو کیسے مسلمات کو چھوڑ سکتا ہے؟ انبیاء معصوم ہیں, ایک عقیدہ ہے اہل سنت کا. معتزلہ اس میں اختلاف کرتے ہیں. معتزلہ نہیں مانتے, انبیاء کو معصوم نہیں مانتے. آج کل بھی ضد میں آ کر, یعنی میں یہ بات آپ سے عرض کرتا رہتا ہوں کہ ہم جو لوگ ہیں نا, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھنے والے اصل سنی, ہمارا جو بیسک نقطہ ہے نا
وہ سرکار مدینہ کی محبت ہے، وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اور ہمیں یہ محبت بچاتی ہے گمراہیوں سے، علم نہیں بچاتا۔ یعنی ہمارے دوستوں کی سٹڈی نہیں ہوتی الا ماشاءاللہ، لیکن آپ تاریخ پڑھ لیں نواسب کی، تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں قادیانیت کی، آپ تاریخ پڑھ لیں کسی بھی گمراہ فرقے کی، آپ کو ڈھونڈنے سے بھی کوئی شاید ہی وہ بندہ ملے جو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھنے والا ہو اور ناسبی ہو گیا ہو یا قادیانی ہو گیا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سرکار مدینہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ ان کا مشرب یہ ہے کہ اسی قیدیاں زلف محمد دے، اسی ہور کسے والا تک دے نہیں۔ یہ کہتے ہیں جس شہزادے کو سرکار مدینہ نے اپنے کاندھوں پر سوار کر لیا تھا، ہم تمہاری دلیلیں تمہارے منہ پہ مارتے ہیں، ہم کل بھی حسینی تھے، ہم آج بھی حسینی ہیں۔ یہ اہل سنت کا مشرب ہے۔ ہمیں اگر محفوظ رکھا ہے تو سرکار مدینہ کی نسبت نے رکھا ہے۔ تو میرا ایک دوست تھا، دوست تو کہہ لیں آپ اس کو، جاننے والا کہہ لیں، میرے مخالف مسلک کا تھا، اس کے ساتھ میرا علمی طور پر رابطہ رہتا تھا، اور بڑا پڑھا لکھا آدمی تھا، بڑی اس کی باتیں ہیں جس سے وہ، میں صرف ایک بات عرض کرتا ہوں۔ ایک دن میں نے، وہ پہلے یہ مسلک اختیار کرنے سے پہلے وہ یہ علامہ غلام اللہ خان کا شاگرد تھا، بعد میں وہ اور مسلک میں چلا گیا۔ میں نے انہیں کہا، میں نے کہا سر یہ ہم جو سنی ہے نا، ہم بھی یا رسول اللہ کہتے ہیں، وہ بھی یا رسول اللہ کہتے ہیں، ہم بھی یا علی مدد کہتے ہیں، وہ بھی یا علی مدد کہتے ہیں، لیکن یہ مولانا غلام اللہ خان اور آپ تو بالکل وہ تو متضاد اینڈ پہ کھڑے ہیں، دونوں انتہا پہ کھڑے ہیں، آپ وہاں سے یہاں کیسے آ گئے؟ تو مجھے کہنے لگا چشتی صاحب دیکھیں، یہ جو سنی ہے نا، یہ محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ کہتے ہیں اللہ سے محبت کرو، رسول سے محبت کرو، صحابہ سے محبت کرو، اہل بیت سے محبت کرو، اولیاء اللہ سے محبت کرو۔ کہتے ہیں محبت کرنے والا بندہ گالیاں دینے والوں میں نہیں آتا، جبکہ گالیاں دینے والا جب پلٹے گا تو پھر گالیاں دینے والوں میں جائے گا۔ یہ ہے وہ بات۔ تو اہل سنت جو ہے نا، ان کا مشرب جو ہے وہ سرکار کی محبت ہے، اور یہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے منافی کوئی بات سننا ہی نہیں چاہتے۔ سامعین محترم، ان لوگوں نے طرح طرح کے الزامات لگائے سیدنا امام حسین پہ، ضدی بھی کہا، پتہ نہیں کیا کچھ کہا، باغی تو خیر کہا ہی نہ جی، بہت کچھ کہا، وہ دل نہیں کرتا بیان کرنے کو۔ اب میں آتا ہوں آپ کو کہ سیدنا امام حسن مسلمات وہ چیزیں ہوتی ہیں جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، یعنی وہ چیزیں جن کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اور پھر دیکھیں، جو لوگ دین کے اینٹی کام کرتے ہیں وہ بڑے منظم ہوتے ہیں، وہ بڑے منظم طریقے سے کرتے ہیں، یعنی ہمارے ذہن میں بھی وہ بات نہیں ہوتی، یہاں سے وہ بات کو پکڑتے ہیں۔ اب اس بندے نے، محمود عباسی نے، جب حضرت امام حسین یا کربلا کے واقعہ کو نیگیٹو پیش کرنا چاہا، اس نے سب سے پہلا پوائنٹ یہ لیا، اس نے کہا محدثین نے تو وہ خیر امام تو کہتے نہیں ہیں، وہ حضرت امام حسین کو امام نہیں کہتے، حضرت حسین کہتے ہیں۔ میں امام کا لفظ میں بول رہا ہوں۔ اس نے کہا کیونکہ امام حسین کو بغیر امام کے پکارنا یہ میرے ایمان کے منافی ہے۔ تو اس نے کہا کہ محدثین نے تو امام حسین کے بڑے بھائی امام حسن کو بھی تابعین میں شمار کیا ہے۔ اس نے دعویٰ کیا، بالکل بے بنیاد ہے، لیکن اس نے پوائنٹ کیا پکڑا؟ وہ جانتا تھا اس بات کو کہ اگر ہم نے حضرت امام حسین کی صحابیت کو ختم کر دیا
تو پھر ان کی عظمت دھندلا جائے گی۔ اب جب کسی کو صحابی مان لیا، صحابی، پھر اس میں وہ تمام چیزیں ماننی پڑیں گی جو صحابہ کی خصوصیات ہیں۔ دیکھیں، اس نے پہلا پوائنٹ یہ لیا کہ وہ صحابی نہیں، سامعین، اور انہوں نے کہا کہ دیکھو صحابی کے لیے شرط ہے کہ وہ بالغ ہو، اور جب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا تو حضرت امام حسین کی عمر تو 6 سال کے لگ بھگ تھی، بالغ تو نہیں تھے، صحابی کیسے بن گئے؟ اور آپ جانتے ہیں کہ انبیاء کے بعد صحابیت کا درجہ ہے، انبیاء کے بعد صحابیت کا مقام ہے۔ انہوں نے پہلی بات یہ کہی کہ صحابی نہیں ہے۔ سامعین محترم، اہل سنت مسلمات کے طور پر، اب میری بات سننا، اہل سنت اپنے مسلمات کے طور پر حضرت امام حسین کو بھی صحابی مانتے ہیں اور حضرت امام حسن کو بھی صحابی مانتے ہیں۔ آپ وہ کتابیں دیکھیں، یہاں پر مناقب صحابہ کے ابواب آتے ہیں، وہیں پر اہل بیت کے بھی ابواب آتے ہیں، اور حضرت امام حسن اور امام حسین دونوں کے فضائل کو بیان کیا جاتا ہے۔ سامعین محترم، اب دیکھیے، ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ صحابیت کے لیے شرط ہے کہ وہ بالغ ہو، وَمِنْهُمْ مَنْ اشْتَرَطَ أَنْ يَكُونَ بَالِغًا حِينَ اعْتِمَادِهِ، کہ جب سرکار سے ملاقات کرے تو بالغ ہو۔ کہتے ہیں فَهُوَ مَرْدُودٌ، یہ رائے رد کر دی گئی ہے۔ اور حضرت امام حسین کے بارے میں علامہ ابن کثیر نے لکھا کہ من کبار الصحابۃ و سادات، من علماء الصحابۃ و سادات المسلمین، کہ حضرت امام حسین صرف صحابی نہیں، علماء صحابہ میں سے ہیں اور مسلمانوں کے سرداروں میں سے ہیں۔ سامعین محترم، اب دیکھیے، اور میں یہ بات بھی عرض کروں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت سی احادیث بھی روایت کی ہیں، بہت سی احادیث بھی حضرت امام حسین سے مروی ہیں۔ میں مجروح سند کی بات نہیں کرتا، 30-32 روایات تو میں نے شبیر و یزید میں درج کی تھی جو حضرت امام حسین نے جو امام حسین سے مروی ہیں۔ سامعین محترم، اب جب آپ نے یہ چیز تسلیم کر لی کہ حضرت امام حسین صحابی ہے، تو پھر کوئی بھی ایسا استدلال جو عظمت صحابہ کے منافی ہوگا وہ تمہارے منہ پہ مار دیا جائے گا۔ اب دیکھیے کہ انبیاء کرام معصوم ہیں۔ قرآن مجید میں ایک جگہ پہ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ کے الفاظ آئے جن کا بظاہر معنی کچھ ہے، لیکن چونکہ یہ قرآن و سنت کے دیگر دلائل کی روشنی میں مسلمات اہل سنت کے خلاف ہے، اس لیے اسے بھی عصمت نبوت کے منافی نہیں سمجھا جاتا۔ اگر کوئی ایسی چیز آئے اس کی تعویل کی جاتی ہے۔ اور دیکھیں، اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، وہ کہتے ہیں پہلی بات تو یہ کہ کوئی چیز ایسی ثابت نہیں ہے جو کسی بھی صحابی کی ذات پر تان کا سبب بنتی ہو۔ اگر بالفرض کوئی بات ہو تو ہم اس کی تعویل کریں گے، اگر تعویل بھی نہ ہو سکے تو ہم وہ تان کا الزام راوی پر لگائیں گے، سرکار کے صحابی پر نہیں لگائیں گے۔ یہ علامہ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری میں، علامہ نووی نے شرح مسلم میں لکھا ہے۔ سامعین محترم،
سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیگر صحابہ کرام کے بارے میں ہم یہ استدلال کرتے ہیں کہ بھئی جب وہ صحابی ہیں پھر ان کے خلاف کوئی بات نہیں مانی جائے گی، تو سیدنا امام حسین تو علماء صحابہ میں سے ہیں، یہ تو صحابہ کے سادات ہیں، من سادات المسلمین، مسلمانوں کے سادات ہیں۔ اب میں یہ بات عرض کروں کہ کوئی بھی دلیل ہو، دیکھیں ایک بات یاد رکھنا، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کو ماننا، آپ کو حق ماننا اور آپ کو جنتی ہی نہیں جنتی جوانوں کا سردار ماننا، یہ تاریخ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ خدا را یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، اور عقیدہ تاریخ سے ثابت نہیں ہوتا، عقیدہ قرآن و سنت سے ثابت ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں، لوگ کہیں گے کہ بھئی پھر ہم نے کربلا کے واقعات کو کیسے لیں گے، وہ تو تاریخ میں نہیں آئے، وہ تو قرآن و سنت میں نہیں آئے، بعد کا واقعہ ہے۔ میں کہتا ہوں جو ضابطہ سرکار نے بنی اسرائیل کے بارے میں دیا تھا نا، اسرائیلیات کے بارے میں، کہ اگر اسرائیلیات کی کوئی بات قرآن و سنت کے اصولوں سے نہ ٹکرائے اسے مان لو۔ مثلا قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ ایک پیغمبر کا ذکر کرتا ہے، اور اسرائیلیات کی میں اس کی کوئی تفصیل آ جائے کہ اس پیغمبر کے اتنے بیٹے تھے، اس کی اتنی بیویاں تھیں، تو وہ قرآن و سنت کے کسی نص کے خلاف نہیں، ہم اس کو مان لیں گے۔ لیکن اگر اسرائیلیات میں یہ آئے کہ فلاں پیغمبر نے استغفر اللہ شراب پی تھی، ہم اسے نہیں مانیں گے، کیونکہ یہ قرآن و سنت کی نصوص سے ٹکرا رہا ہے۔ اسرائیلیات سے مراد یعنی جو بنی اسرائیل سے جو کچھ منقول ہوا، وہ بے شک ان کی آسمانی کتابیں ہوں، ان کی تفصیلات ہوں وغیرہ وغیرہ، یہی اصول ہمیں یہاں رکھنا ہوگا، یہی اصول ہمیں یہاں رکھنا ہوگا کہ ہم ان تفصیلات کو مانیں گے جو قرآن و سنت کی نصوص سے نہیں ٹکرائیں گی، اور جو قرآن و سنت کی نصوص سے ٹکرائیں گی ہم ان کو نہیں مانیں گے، کیونکہ ہم قرآن و سنت کو پہلے مانتے ہیں، تاریخ کو بعد میں مانتے ہیں۔ اور پھر میں عرض کرتا ہوں کہ تاریخ میں بھی وہ نہیں کہا گیا ہوتا، لیکن یہاں پر الٹی گنگا بہتی ہے کہ جب وہی راوی حق میں بات کرتا ہے تو اس کو مان لیتے ہیں، اور وہی راوی جب اس کے خلاف بات کرتا ہے تو اس کو نہیں مانتے۔ سامعین محترم، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات مسلمات اہل سنت میں سے ہے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں، اور قرآن و سنت میں صحابہ کرام کے لیے جو کچھ کہا گیا ہے وہ سیدنا امام پاک کی شان میں ماننا پڑے گا۔ اب دیکھیے، جو بندہ یہ کہتا ہے کہ استغفر اللہ وہ ضد میں چلے گئے تھے، یہ ہو گیا تھا وہ ہو گیا تھا، میں کہتا ہوں کوئی بھی بات نہ تاریخ سے ثابت ہے نہ قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ اگر تاریخ سے کوئی ثابت ہو بھی جائے تو ہم تاریخ پر ایمان نہیں لانے والے، ہم قرآن و سنت پر ایمان لانے والے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں، اور سرکار کی اہل بیت میں سے ہیں، اور حضرت امام حسین کے بارے میں کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ وہ اہل بیت میں شامل نہیں ہیں۔
وہ اہل بیت میں ہیں۔ میرے بھائی اب آپ دیکھیے اہل بیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہ فرمائی کہ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، کہ اے نبی کے اہل بیت، اللہ تم سے ہر رجس دور کرنا چاہتا ہے اور تمہیں اس طرح پاک کرنا چاہتا ہے جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ اللہ تمہاری کامل تطہیر چاہتا ہے۔ اور پھر بات اسی پر نہیں، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر مبارک میں اصحاب قصا کو لے کر حضرت علی، سیدہ فاطمہ، امام حسن و حسین، ان کے بارے میں یہ اسپیشل دعا بھی مانگی تھی کہ میرے مالک انہیں پاک کر دے، وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا، انہیں اس طرح پاک کر دے جس طرح پاک کرنے کا حق ہے۔ ایک بات دیکھیں، جو بندہ حدیث کو مانے گا وہ کبھی یزید کی حقانیت کا قائل نہیں ہو سکتا۔ اگر حدیث کو نہیں مانے گا کوئی، پھر وہ جو چاہے کہتا رہے، لیکن جو حدیث کو مانے گا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ امام حسین کی عظمت کو نہ مانے۔ تو امام حسین اہل بیت میں۔ اب اگر ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ جناب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ استغفر اللہ تو کسی مادی لالچ میں گئے تھے، کسی دنیاوی لالچ میں گئے تھے، میں کہتا ہوں بھائی تطہیر کا کم سے کم درجہ تو یہی ہے نا کہ دل جو ہے وہ دنیا کی محبت سے پاک ہو جائے۔ تطہیر کا کم سے کم درجہ تو یہ ہے نا کہ دل جو ہے وہ دنیا کی محبت سے پاک ہو جائے۔ تو جب میرا رب کہتا ہے میں نے حسین کی تطہیر کر دی، تم ان پہ دنیا داری کے الزام کیسے لگا سکتے ہو؟ عقیدہ ہے عقیدہ، عقیدہ تاریخ سے ثابت نہیں ہوتا، عقیدہ قرآن و سنت سے ثابت ہوتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حجۃ الوداع کے خطبہ میں ارشاد فرمایا، اور حجۃ الوداع کے خطبہ میں آپ جانتے ہیں سرکار نے پہلے فرما دیا تھا کہ لوگوں میں نہیں سوچتا کہ آج کے بعد میری آپ سے ملاقات ہوگی اس طرح، یعنی آپ کو علم تھا کہ اب میرے وصال کا وقت قریب ہے۔ جب ایک بندہ اس وقت کوئی بات کرتا ہے نا تو وہ اپنی پوری زندگی کا نچوڑ سامنے رکھ دیتا ہے۔ اب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک بات فرمائی، اور یہ ترمذی کی روایت ہے اور حسن ہے، سند کے اعتبار سے حسن روایت ہے، کہ سرکار نے فرمایا لوگوں میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ، حبل اللہ الممدود من السماء، ایک اللہ کی کتاب ہے جو آسمان سے لٹکائی گئی ایک رسی ہے، وَعِطْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي، اور میری عطرت میرے اہل بیت ہیں، وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، میرے اہل بیت اور قرآن اکٹھے رہیں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پہ میرے پاس آ جائیں۔ اب جب میرا نبی اعلان فرما گیا ہے کہ حسین قرآن کے ساتھ ہوگا، قرآن حسین کے ساتھ ہوگا، تو جو امام حسین کے بارے میں بھونکتا ہے وہ خود دیکھ لے کہ وہ کس طرف جا رہا ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت مسلمات کی روشنی میں دیکھیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف صحابی ہیں بلکہ سرکار کے اہل بیت میں سے ہیں، اور اہل بیت کے بارے میں سرکار نے بارہا فرمایا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں
جب اہل بیت کے ساتھ کوئی معاملہ کرو تو رسول کریم علیہ السلام کا خیال کیا کرو کہ جو سرکار کے اہل بیت ہیں. اور پھر آپ دیکھیے یہ بات وہی ہے جس بندے کو محبت ہوتی ہے نا، محبت کسی بھی ذات سے، اسے اس کی برائیاں بھی اچھائیاں ہی نظر آتی ہیں. یہ محبت کا ایک ضابطہ ہے کہ محبوب میں اگر کوئی ایسی بات ہو بھی نا تو محبت کرنے والے کو اچھائی ہی نظر آتی ہے. اور یہ محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب سے منسوب ہر چیز سے محبت ہو جاتی ہے. جس میں 2 حرف کبھی اس نے لکھے تھے حسرت، جس میں 2 حرف کبھی اس نے لکھے تھے حسرت، میں نے 100 بار وہ آنکھوں سے لگایا کاغذ. تو جس بندے کو سرکار مدینہ سے سچی محبت ہوگی وہ ذات سے کیوں محبت نہیں کرے گا جو سرکار کا خون بھی ہے اور سرکار کے کاندھوں پہ کھیلنے والا حسین ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضرت ابن عمر گئے تو لوگوں نے بتایا کہ امیر المومنین مصروف ہیں، بات نہیں ہو سکتی. ابن عمر بیٹا واپس آ گیا. پھر حضرت امام حسین تشریف لے گئے، پتہ چلا ابن عمر کو ملاقات کی اجازت نہیں ملی، واپس آ گئے. بعد میں حضرت عمر کو پتہ چلا، آپ نے فرمایا یا ابن رسول اللہ، اے میرے پاک نبی کے پاک بیٹے، تم ابن عمر کی طرح نہیں ہو. آپ جب بھی آئے بغیر پوچھے تشریف لایا کریں. اللہ نے ہمارے سر کے بال آپ کے صدقے سے اگائے ہیں. یہ ہوتی ہے محبت، یہ ہے صحابہ کرام اور اہل بیت. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دوسرا مسلمہ اصول کیا ہے کہ آپ اہل بیت میں سے ہیں. اور کوئی ایسی سوچ، کوئی ایسا استدلال تمہارے منہ پہ مار دیا جائے گا جو قرآن و سنت میں بیان کردہ اہل بیت کی شان کے منافی ہوگا. باقی انشاءاللہ میں پھر عرض کروں گا. اللہ تعالی ہم سب کو اہل بیت پاک کی سچی محبت نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہمیں دین کا فہم صحیح نصیب فرمائے.